نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اس سے قبل کہ میں تقریر کا آغاز کروں آپ سب میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھیں کہ آپ کی ظاہری نگاہیں تو سینے میں ہوں لیکن باطنی نگاہیں مدینے میں ہوں. لبوں پر درود و سلام کا ترانہ ہو اور ہم گناہگاروں کی بخشش کا بہانہ ہو. مجھے یقین ہے کہ اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ بڑی متبرک ہوتی ہے. نبی نے فرمایا اس مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ بڑی متبرک ہوتی ہے اور اس سے اٹھنے والی خوشبودار ہوا آسمان پر بھی پہنچ جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں اس مجلس کی پاکیزہ ہوا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا ہے. اسی لیے آپ سب میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی باوات بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ اعزاز ثواب کی محفل ہے. ہم سب یہاں دعا کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کائنات حضور کے ذکر کا صدقہ حاجی محمد خلیل مرحوم صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں بہت مشکور ہوں نقیب محفل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری فیض رسول صاحب کا اور مغل برادران کا کہ جن کے توسل سے آج مجھے اس محفل بے حاضری کا شرف حاصل ہوا. اللہ کریم میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات جس ذات گرامی نے ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنا سکھایا اور خالق و مخلوق کے حقوق سے آشنا کیا اور ان بری راہوں پر چلنے سے منع فرمایا جس سے رب تعالی ناراض ہوتا ہے. انہی بری راہوں اور گناہوں میں ایک عجیب گناہ رزین برائی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی کرنا ہے. قرآن حکیم نے 15 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا ذکر بھی فرمایا. ان کے ساتھ نیکی حسن سلوک صلہ رحمی اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم صادر کیا. سورۃ بنی اسرائیل نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سورۃ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. سورۃ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ.
اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. سورۃ انعام نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں کہ تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے کہ اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. حضرات ان آیات میں جس قدر اہتمام کے ساتھ ماں باپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے بیان کیا گیا ہے. اللہ کریم ہمیں ماں باپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی بھلائی صلہ رحمی کرنا ہم فرض قرار دیا ہے, اسی طرح ان کے ساتھ کوئی نامناسب اور سخت بات کہنے سے بھی منع فرمایا ہے اور ان کی نافرمانی اور بے ادبی کو حرام ٹھہرا دیا ہے. حضرات تفسیر خلائق الالفاظ میں ہے کہ ماں باپ ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے, یہ خلاف ادب ہے, اور اگر وہ سامنے نہ ہو ان کی غیر موجودگی میں ان کا نام لے کر ان کا ذکر جائز ہے. ماں باپ کے ساتھ ایسے کلام کرے جیسے غلام اور خادم اپنے آقا سے بات کرتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرنا صرف جائز کاموں میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کی محبت کی خاطر, دلجوئی کی خاطر غیر شرعی امور اور غلط کام کو بھی درست ٹھہرا دیا جائے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور ہم نے آدمی کو تحقیق کی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی, اور اگر وہ کوشش کرے کہ میرا شریک ٹھہرائے اور تجھے اس کا علم نہ ہو ان کا کہا نام نہ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو شیعہ مبشرہ میں تھے, آپ اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے. جس دن اسلام لائے تو والدہ نے کہا کہ یہ تو نے کیا نیا کام شروع کر لیا, اگر تو باز نہ آیا تو میں کچھ کھاؤں گی نہیں, کچھ پیوں گی نہیں, تحتیٰ کہ مر جاؤں گی اور تیری بدنامی ہوگی. لوگ مجھے ماں کا قاتل کہیں گے. اس کی ماں نے فاقہ کیا, کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں, سائے میں نہیں بیٹھی, اس سے وہ ضعیف یعنی کمزور ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر فرمایا ماں اگر تیری سو جانے بھی ہو تو وہ ایک ایک کر کے سب چلی جائے تو میں پھر بھی اپنا دین اسلام نہیں چھوڑوں گا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دے تو نہ مانا جائے, کیونکہ ایسی اطاعت کسی مخلوق کی جائز نہیں, اس میں خدا کی نافرمانی. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بعد سب سے آسان نماز ماں باپ کو راضی کرنا ہے. ان کے سامنے اگر بندہ ندامت سے جھک جائے جا کر ان کی گود میں اب ایسا رکھ دے تو ماں باپ کا دل نرم بڑھ جائے گا اور وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں گے. حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا ان العبد یموت والدیہ او احدہما وانہ لہم لعاق فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ برا. یعنی بندے کے دونوں ماں باپ تو ان میں کوئی ایک فوت ہو چکا ہو اور ان کا نافرمان ہو, یعنی بیٹا ان کے لیے استغفار کرے, ان کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار لکھ دے گا. اس کی قدرت حضرات ہمارے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کوشش کے لیے کتنا آسان طریقہ پیدا کر دیا کہ آج ہر شخص اپنے ناراض ماں باپ کو راضی کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، ورنہ ماں باپ کے نافرمان کا دوزخ کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ارادہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے دی اشارت ہے، اگر سینے میں دل ہے تو اسے ماں باپ کی محبت اور عظمت کا کعبہ بنا لیجیے، اور اگر سینے میں دل کی بجائے تو پتھر ہے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اے خالق کے کائنات اسے ماں بنا دے۔ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہنا، اسے اف نہ کہنا، انہیں آگے رکھنا، اور ان کے سامنے تہذیب کی بات کہنا، ان کے لیے عاجزی کا بازو بچا نرم دلی سے، اور دکھی ہے میرے رب تو ان دونوں پر رات کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اب محبوب خدا کا حکم سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ توجہ، اس جوان نے عرض کی یا رسول اللہ میری محبت اور میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا پھر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا پھر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ عرض کیا پھر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کی ماں کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ کیا اور آپ سے مشورے کے لیے حاضر ہوا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو، اسی لیے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے کریم آقا کے میری کریم آقا سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹا پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو میرے کریم آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی، ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اگر ان سے ناراضگی رکھو گے تو دوزخ ملے گی۔ جنت بھی تیری ہے یہی، دوزخ بھی یہی ہے۔ حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ملعون من عق والدی، ملعون من عق والدی، ملعون من عق والدی، ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے، ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے، اللہ کی رحمت سے دور ہے جو ان کی نافرمانی کرے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں حدیث شریف کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ جن کے نہ اللہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے، کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ان میں پہلا شخص وہ ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت یا رسول اللہ میرا بیٹا عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، ساری رات جاگتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے میری خدمت کم کر پاتا ہے۔ تو حضور نے جو کلمات ارشاد فرمائے اب غور سے سنیے۔ سرکار نے فرمایا باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جسے پتہ نہ ہو اس کی
کی عمر بڑھ جائے، اس کی روزگی میں کشادگی ہو جائے، تو اس کو ماں باپ کے ساتھ نیکی بھلائی اور صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ یارو ماں باپ بڑی عظیم دولت کا نام ہے، ماں باپ بڑی عظیم نعمت کا نام ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جلسوں پہ جلسے سجایا کرتے ہیں، مصطفیٰ کی محفل سجایا کرتے ہیں، بڑا لنگر لٹایا کرتے ہیں۔ کتنوں میں تو ایسے ہیں کہ لنگر وہ لٹاتے ہیں جن سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، جن سے ماں باپ روٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر یارو ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں، اگر ماں باپ ناراض ہو تو تم دولت لو، ساری دولت ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھنا اللہ تمہاری نہ کوئی دولت قبول کرے گا، نہ کوئی عبادت قبول کرے گا، نہ کوئی حج قبول کرے گا، نہ کوئی زکات قبول کرے گا، نہ تمہارے روزے قبول کرے گا، نہ تمہاری کوئی دعا قبول کرے گا۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا صحن ہو اور اس کا مصلی ہو اور اس مصلی پہ آمینہ کا لال ہو، آقا فرماتے ہیں میں حالت نماز میں ہوں، آقا فرماتے ہیں میں نے سورۃ فاتحہ کو ابھی مکمل نہیں کیا ہو، ابھی سورۃ فاتحہ کو شروع کیا ہو، آقا فرماتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں میری ماں آمینہ آ کر کے مجھے آواز دے کہ اے بیٹا محمد، آمینہ آ کر کے آواز دے کہ اے بیٹا محمد، تو کریم آقا فرماتے ہیں میں نیت چھوڑ دوں، مصلی چھوڑ دوں، مصلی چھوڑنے کے بعد اپنی ماں کے قریب چلا جاؤں۔ آقا کے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نیت کرنے سے، مصلی چھوڑنے سے کیا نماز بھی مکمل نہیں ہوگی، نماز بھی ختم نہیں رہے گی، تو کیا نماز خراب نہیں ہوگی؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادتیں قبول کرتا ہے جن کے ماں باپ مجھ سے راضی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا لاکھ سجدے کرو، لاکھ عبادتیں کرو، ماں باپ ناراض ہوں گے نا اللہ نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کرے گا، اللہ نہ تمہاری کوئی دولت قبول کرے گا، نہ اللہ تمہارے روزے قبول کرے گا، نہ اللہ تمہارے حج قبول کرے گا۔ اور ہاں اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری ہر نیکی قبول کرے تو ماں باپ کے قریب چلے جانا، اب آپ کے قریب چلے جانا، انہیں کو گلے سے لگا لینا، ماں کے قریب جانا، ماں سے جا کر کہنا ماں اگر بچپن سے لے کر اب تک مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو خدا کے واسطے مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ باپ کے پاس جانا، باپ کے قدموں کو پکڑنا اور عرض کرنا بابا اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، میں نے کوئی غلط جملہ بول دیا ہو تو مجھے خدا کے واسطے مجھے معاف کر دینا، میری خطائیں معاف کر دینا۔ خطائیں یہ معاف کریں گے پھر مسکرائیں گے، مدینے والے دعائیں یہ کریں گے تو پھر دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ کی تمہارے گھر میں رحمتیں برسے گی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں تمہارے گھر میں ہوگی۔ حضرات اگر ماں باپ ناراض ہے تو ان کی راضی کرو۔ یاد رکھنا ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کہیں باہر مت جانا، اگر پردیش میں جانا کہیں بھی جانا تو پہلے ماں کی خدمت میں حاضر ہونا، جا کر کہنا ماں سفر پر جا رہے ہیں ہمارے لیے دعا کر دے، ماں کو ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، ہاتھ اٹھا کر اگر ماں دعا کر دے، ابھی ماں دعا مانگ کر ہاتھ پیچھے نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ پہلے ماں کی دعا قبول فرما دے۔ ماں وہ ماں، یاد رکھنا ماں وہ ماں ہے جس نے 9 ماہ میں پیٹ کے اندر رکھا، جس نے ہماری خاطر پریشانیوں کو اٹھایا، ہماری خاطر مصیبتوں کو اٹھایا، جس نے ہماری خاطر بڑی پریشانیاں اٹھائی، جس نے ہمیں جنم دیا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں، بینک بیلنس ہو جائے، ماں باپ کی قدر کوئی نہیں سمجھتے، ماں باپ کی قدر کوئی نہیں سمجھتے، ماں باپ کی حیثیت کوئی نہیں سمجھتے، ماں باپ کا وقار کوئی نہیں سمجھتے۔ ماں باپ کی قدر ان سے پوچھ جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، جس کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ دنیا عید کی نام عید کا چاند لے کر گیا کر ماں کو سلام کرتی ہے، اور اس سے پوچھو جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، جن کی نگاہوں میں باپ کا چہرہ نہیں ہے، جن کی نگاہوں سے ماں کا چہرہ چلا گیا، اور اس سے پوچھ وہ گڑا کر کس کو سلام کرتے ہیں؟ ارے وہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کراتے ہیں، دیواروں کے ساتھ لگ لگ کراتے ہیں اور کہتے ہیں کاش آج ہماری ماں ہوتی، ہم آ کر ماں کو سلام کرتے، ماں کو سلام کرتے۔
اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا میرے بیٹے کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، باپ سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، باپ سینے سے لگا کے دعا کرتا ہے۔ یاد رکھنا یارو، اگر ماں باپ دنیا میں زندہ ہے تو ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا ادب کرنا، انہیں ٹھکر مار کر گھر سے مت نکالنا اور ان کا وعدہ پکڑ کر گھر سے مت نکالنا، انہیں گالیاں مت دینا۔ ماں وہ ماں ہے جنہیں خون جگر دے کر تمہیں پالا ہے، باپ وہ ہے جس نے جو ساری زندگی کما کر لاتا رہا، صبح جاتا شام کو آتا، سار دن پیسے کما کر لاتا، پہلے سامان خرید کر لاتا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا بیٹا بھوکا بھی سو جائے۔ لیکن ہمیں ماں باپ کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ماں باپ سے پوچھا کہ بابا کیا تمہاری کمر سے درد نہیں کر رہی؟ باپ سارا دن ہماری خاطر اپنی کمر پہ اینٹوں کو ڈھوتا ہے، ہماری خاطر اپنی کمر پہ بوریوں کو رکھ کے ڈھوتا ہے، لیکن ہمیں ماں باپ کی قدر ہی نہیں۔ ہم نے کبھی باپ سے پوچھا نہیں کہ بابا تیری کمر درد کر دی، لیکن باپ نے کبھی آگے کر شکایت نہیں کی کہ میرا جسم درد کرتا ہے، میرا سر درد کرتا ہے، میرے پیروں میں درد ہے، میری کمر درد کرتی ہے۔ لیکن ہم ماں باپ کو پاس بیٹھ کر کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے، ہم ماں باپ کو بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جسے ماں باپ راضی ہے اس سے رب راضی۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اتنی شہرت ملی ہے، اتنی عزت ملی ہے تو میرے بازو کی طاقت سے ملی ہے؟ نہیں، اگر تمہیں بازو کی طاقت ملی ہے تو تمہارے باپ کی پرورش کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر تمہیں سیدھا طاقت ملی ہے تو ماں کے خون جگر پلانے کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن اب ماں باپ کی قدر ہی کوئی نہیں سمجھتے، اب آپ کو ٹھوکریں مارتے ہیں، بازو پکڑ کر ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر بندہ بیمار ہو جائے نا تو ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، بیٹا بیمار ہو جائے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر میرے بیٹے کو کچھ ہونے نہ دینا۔ اگر ایک طرف دوائیاں ہیں اور ایک طرف ماں کی دعا نہیں ہے تو بندہ ساری زندگی دوائیاں کھاتا رہے، اس کو شفا نہیں ملے گی۔ اور اگر ایک طرف ماں کی دعا ہے تو ماں ہاتھ اٹھا کے، ماں باپ ہاتھ اٹھا کے بیٹے کے لیے دعا کر دے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹے کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ماں باپ بڑی عظیم برکت کرام ہے، بڑی عظیم نعمت کرام ہے، مگر بیمار جاؤ تو ماں باپ کے قریب رہ جاؤ، ارے جا کے ان سے وہ اس کے سر پہ آپ کو سایہ نہیں ہے۔ جب حضور کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا کی جو کیفیت ہوئی تاریخ بیان کرنے سے قاصر ہے، کتابیں حال ہو گئی، روتی تڑپتی باپے کو یاد کر کے کہتی پیارے ابو جی آپ نے ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کا بلاوا قبول کر لیا، آپ نے ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ پیارے ابو جی بتائیے آپ کے بعد جبریل وہی کس پر لے کر آئے گا؟ ٹھیکیدار نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی اے والد ہم تیری اس بندی کا اس دنیا میں دل نہیں رکھتا، جلدی اپنی کنیز فاطمہ کو اپنے قدموں اپنے محبوب کے قدموں میں بلا لے، اپنے محبوب کی زیارت کرا دے، اپنے محبوب کا دیدار کرا دے، اور قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمانا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں سرکار کو ہم سرکار کو قبر انور میں دفن کر کے میں سرکار کی جدائی میں روتے روتے سیدنا کے آستانے کے قریب سے گزرا۔ سیدنا نے پردے کے پیچھے سے آواز دی اے دردوں کے ساتھ رونے والے تو کون ہے؟ سیدنا نے آواز دی اے دردوں کے ساتھ رونے والے تو کون ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں نے عرض کی اے خاتون جنت اے سیدنا تیرے باپے کو قبر انور کے اندر دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ سیدنا کی چیخیں نکل گئی، سیدنا نے رو کر سیدنا رو پڑی اور رو کر فرمایا ایسے تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا، ایسے تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ سرکار کے جسم مبارک پر مٹی ڈالو۔ سیدنا یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی۔ سیدنا کا سرکار کی جدائی میں رونا، سرکار کی جدائی میں اشار کرنا، بے ہوش ہونا کوئی بے صبری نہیں تھی بلکہ بابے کی جدائی کی بے چینی تھی۔
میں آنسو بہائے گا اللہ تعالیٰ اس آگ کو جہنم کی آگ میں ڈال کر تو کیا جہنم کی آگ دیکھنے بھی نہیں دے گا۔ یہ مسئلہ صرف صحابہ پر محدود نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی مسلمان آئے گا، جو بھی مومن آئے گا، وہ جو سرکار کی جدائی میں روئے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے گا۔ حضرات سرکار کے وصال کے بعد ساری کائنات رو پڑی، نبی کے نعرے مارنے والے نبی کی یاد میں رو پڑے، ساری رات طرف دیا لگ جاتی اے غمتے مارے نہیں سوتے، ساری رات طرف دیا لگ جاتی اے غمتے مارے نہیں سوتے، جس رات نو سونا چند نہ چلے اس رات نو تارے نہیں سوتے، دل طرفے اکنا لگ دیئے سیدھے سر کے جگر کباب آیا، سیدھے سر کے جگر کباب آیا، اس گرد جس گردہ مالک گردہ ہوئے اس گردے سارے نہیں۔ حضرات دنیا میں بڑے بڑے دکھی آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، بڑے بڑے رونے والے آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، مگر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں 5 ہستیاں ایسی آئی ہیں کہ جتنا وہ روئے ہیں شاید اتنا کوئی نہ روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ جنت سے نکالے گئے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے 300 سال تک روتے رہے، اتنا روئے کہ آپ کی آنسوؤں میں کشتی چل سکتی تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں 80 سال روتے رہے، رو کر اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابو کے گھر میں جب قید خانے میں درد کے ساتھ روتے تو سارے قیدی بھی بے ساختہ رونے لگ جاتے، قیدیوں کا رو کر برا حال ہو جاتا۔ ایک دن قیدیوں نے آخرکار مصر کے بادشاہ کو درخواست کی، مصر کے وزیر اعظم کو درخواست کی کہ آپ یوسف علیہ السلام کو کوئی الگ کمرہ دیں، جب یہ روتے ہیں تو سارے قیدی بے ساختہ رونے لگ جاتے ہیں، سارے قیدی بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ مصر کے وزیر اعظم نے یوسف علیہ السلام کو الگ کمرہ دے دیا، آپ وہاں بھی اپنے ابو کے گھر میں اپنے ابو کی جدائی میں دن رات روتے تڑپتے۔ حضرات اس کے سر پہ باپ کو سایہ نہیں ہے، اسے پوچھ باپ کی قدر کیا، ماں کی قدر کیا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ جنت خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے گھر میں اس قدر ہوتی کہ مدینہ شریف کے در دیوار رونے لگ جاتے، عرش کے فرشتے بھی رونے لگ جاتے کہ ہستی تھی تو فطرت میں خودی میں مسکراتی تھی، روتی تھی تو ساری کائنات روتی تھی۔ حضرات سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے بابا کے گھر میں بڑا روتی تڑپتی، سارے صحابہ ساری صحابیات شجر و حجر رونے لگ جاتے، سیدہ بابا کے نعرے لگاتی۔ ایک دن مدینہ شریف کے چند صحابہ نے مولا علی سے عرض کی کہ اے علی سیدہ کو کتنا نہ روا کرے، جب آپ روتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا روتی ہے، اور سیدہ کو رونے پر کچھ کنٹرول کرے۔ مولا علی نے گالا کر کہا سیدہ تیرے بابا کے صحابہ یہ کہتے ہیں۔ سیدہ نے عرض کی علی میں کیا کروں، میں برداشت کرتی ہوں لیکن اچانک میرے بابا میرے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرے بابا میرے سامنے آ جاتے ہیں، میں بے سختہ بابا کے نعرے لگانے لگ جاتی ہوں۔ سیدہ بابا کی یاد میں روتی تڑپتی۔ سیدہ نے عرض کی علی اب آپ پریشان نہ ہو، اگر اب مجھے رونا آیا تو میں مدینہ چھوڑ کر اپنے چچا امیر حمزہ کے میدان پر چلی جاؤں گی۔ پھر سجاد واقعہ کربلا کے بعد بڑا روئے، واقعہ کربلا کے بعد 40 سال زندہ رہے، 40 سالوں میں کبھی آپ کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، آپ کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ آپ کے سامنے کھانا آتا تو آپ کے آنسوں سے کھانا بھیگ جاتا۔ ایک دن آپ کے غلام افلا نے عرض کی حضور آپ اتنا نہ کرے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں روتے روتے آپ کا وصال نہ ہو جائے۔
صفی سجاد نے فرمایا جب مجھے میری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا یاد آتا ہے مجھے، جب میری آنکھوں کے سامنے کربلا کا خونی میدان یاد آتا ہے مجھے، کیسی یزیدی ظالمہ نے میرے ابو پر، میرے بھائیوں پر، میرے رشتہ داروں پر، میرے خاندان والوں پر تیر برچے نیزے برسائے، پھر کس طرح انہوں نے میرے ابو کے سر کو کاٹا اور نیزے پر چڑھایا، اور پھر کس طرح ابن زیاد اور یزید نے میرے ابو کے سر کی توہین کی، پھر آنسو کا سیلاب شروع ہو جاتا ہے، آنسو نہیں رکتے۔ فرمایا پھر سجاد نے فرمایا ابنا ابھی تمہیں بڑا کنٹرول کرتا ہوں، اگر میں مکمل کھانے کے ساتھ رہوں تو کوئی بندہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ محمد آدم چشتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ چڑھ دے پہ درداندی یاری تے بتا ہو جاوی دل کالا، چڑھ دے پہ درداندی یاری تے بتا ہو جاوی دل کالا، ایسی کالا تنہائی چنگی تیری بخشے نور اجالا، او کی غمری بانی سکتے جڑا ہو بے خوشیاں دا متوالا متوالا درد مانا رمضا آدم کوئی سمجھے درد۔ تو بات یہ ذکر رہا تھا کہ سیدہ دن رات روتی تڑپتی بابا بابا کے نعرے لگاتی۔ ایک دن مولا علی نے فرمایا فاطمہ تمہیں یاد ہے نا کہ حضور نے اپنی ظاہر زندگی میں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا وصال ہو جائے تو بے صبری نہ کرنا، صبر کرنا۔ سیدہ بابے کی وصیت سن کر خاموش ہو گئی۔ سیدہ نے عرض کی علی میں خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن جب دنیا سو جائے تو مجھے بابے کے روضے پر لے جانا، شاید بابا کا روضہ دیکھ کر دل کو کچھ سکون مل جائے، دل کو کچھ سکون آ جائے۔ مولا علی نے فرمایا فکر نہ کریں، انشاءاللہ جب دنیا سو جائے گی میں آپ کو شام کو بابا کے روضے پر لے چلوں گا۔ شام ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ کر لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن مولا علی سرکار کے روضے کے بیٹھے رہے، درود و سلام کرتے رہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو مولا علی گھر تشریف لائے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ جنت خاتون جنت اپنے بابا کی یاد میں آ کر بے ہوش ہو گئی ہے، بستر پر بیٹھی۔ مولا علی نے چہرے پر پانی چھڑکا، سیدہ ہوش میں آ کر بیٹھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سیدہ نے عرض کی مولا علی رات کتنی گزر چکی ہے؟ میں آدھی رات گزر چکی ہے۔ میں عرض کی علی پھر بابے کے روضے پر نہیں لے کر جانا، میں اسی لیے تو آیا ہوں، تیاری کرو، چلو بابے کے روضے پر چلتے، اور خیال کرنا رونا نہیں کہ مدینہ شریف کے لوگ جاگ نہ جائیں۔ سیدہ نے چادر تطہیر سر پر لی، چادر تطہیر سیدہ نے سر پر لی اور مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی۔ سیدہ سرکار کے روضے پر پہنچی، سرکار کا روضہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کافی دیر بے ہوش رہی، جب ہوش آیا تو بابا سے مخاطب ہوئی، حضور سے مخاطب ہوئی، عرض کی بابا جی دیکھتے کون آیا ہے، دیکھتے کون آیا ہے؟ آپ کی بیٹی فاطمہ ہی ہے، وہ فاطمہ جسے آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بابا دیکھو آپ کی فاطمہ ہی ہے، بابا آپ کی بیٹی فاطمہ ہی ہے، آپ کے جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ ہی ہے۔ بابا اب دیکھیں آپ کے بعد میرا حشر کیا ہو گیا ہے۔ بابا اب میرا اس دنیا میں دل نہیں لگتا، مجھے اپنے قدم میں بلا لو۔ سیدہ پھر بابے کے روضے سے چمٹ گئی اور چمٹ کر سیدہ بابے کے روضے سے چمٹ گئی اور چمٹ کر اتنا درس رہی، اتنا درس رہی، اتنا درس رہی کہ مولا علی بھی رو پڑے، مولا علی بھی رو پڑے۔ 70,000 فرشتے جو سلامی کے لیے حاضر تھے وہ بھی رو پڑے۔ سیدہ روتی تڑپتی اتنا درس رہی۔ سیدہ نے عرض کی بابا آپ کے بعد جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں، اگر اتنی مصیبتیں دن بھر آتی تو وہ دن رات آئی رات۔ ایک دن مولا علی گھر تشریف لائے تو مولا علی نے کیا دیکھا کہ سیدہ خود ہی سین میں جھاڑو لگا رہی ہیں، خود ہی بچوں کو نہلا رہی ہیں، خود ہی بچوں کے بال سوار رہی ہیں، زلفیں سوار رہی ہیں، خود ہی بچوں کی زلفوں میں کنگھی کر رہی ہیں، خود ہی آٹا گوندھ رہی ہیں،
اور خود ہی بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں. مولا علی نے فرمایا گداج میں بڑا آپ کی طبیعت سمجھ